السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی صفوۃ الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی قدر، گزشتہ جمعہ کو ہم نے رزق اور مغفرت کا جو اسلامی تصور ہے اس کو پیش کرنے کی اور اسے کتاب و سنت کے دلائل اور حوالوں سے مزین کرنے کی کوشش کی تھی، اور پھر اپنی بات کا اختتام اس بات پر کیا تھا کہ نیکی چاہے کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، ہمیں اسے ضرور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور بدی اور گناہ چاہے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، ہمیں اس سے بچنے اور دور رہنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ نیکی جسے ہم نے چھوٹی سمجھا تھا ممکن ہے کہ وہ اللہ کی نگاہ میں اتنی بڑی ہو کہ اسی چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے ہماری مغفرت ہو جائے اور ہمیں جنت میں جانے کی سند عطا کر دی جائے، اور وہ بدی، وہ گناہ جس نے ہم نے بہت ہی چھوٹا سمجھا تھا ممکن ہے کہ وہ اللہ کی نگاہ میں اتنا بڑا ہو، یا وہ بدی اتنی بڑی ہو کہ اسی پر اللہ تبارک و تعالی ہماری گرفت فرما لے اور اس کی وجہ سے ہم اور آپ جہنم رسید ہو جائیں۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، پتہ یہ چلا کہ اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت اور اللہ کی بخشش کو طلب کرنا یہ ہمارے ذمے ضروری ہے۔ ہر وہ کام کہ جس سے اللہ کی رحمت کو ہم اپنی طرف متوجہ کر سکیں، جس کی بدولت ہم اللہ کی مغفرت اور اللہ کی بخشش کے مستحق قرار دیے جا سکیں، ہر اس کام کو کرنے کی ہمارے اندر طلب بھی ہونی چاہیے، تڑپ بھی ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں بہت سے آپ کو ایسے واقعات ملیں گے کہ نیکیاں تو بڑی چھوٹی چھوٹی تھیں، لیکن اللہ کی رحمت ان چھوٹی نیکیوں پر ایسی متوجہ ہوئی کہ وہ نیکوکار شخص جنت کا حقدار قرار پایا، اور بعض بدیاں اور بعض گناہ جو دیکھنے میں بڑے چھوٹے تھے ان کو کرنے والا جہنم کا حقدار قرار دیا گیا۔ کتابوں میں لکھا ہے، اور میں نے اسے اپنی کتاب مرنے کے بعد کیا بیتی، میری ایک کتاب ہے، بڑی مشہور کتاب ہے، اس کے اندر بہت سے اس طرح کے واقعات اور اس طرح کی باتیں پیش کی گئی ہیں کہ مرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ کیا کیا معاملات کیے ہیں، وہ کیا نیکیاں تھیں کہ جن کی وجہ سے ان کو بخش دیا گیا، یا وہ کیا بدیاں تھیں کہ جس کی وجہ سے ان کی پکڑ ہوئی اور جس کی وجہ سے انہیں عذاب کے اندر گرفتار کر دیا گیا۔ حجت الاسلام امام محمد بن محمد الغزالی، یہ عالم اسلام کا بڑا ہی مشہور و معروف نام ہے۔ آپ کو اسلام کی حجت کہا جاتا ہے، تاریخ اسلام میں آپ کی حیثیت اتنی عظیم ہے، اسلام کی تاریخ میں اتنے بڑے دانشور، اتنے بڑے فلاسفر، اتنے بڑے فقیہ اور اتنے بڑے صوفی آپ کو مشکل سے ڈھونڈنے میں ملیں گے۔ اور پھر امام غزالی کی شخصیت تو وہ شخصیت ہے کہ عالم اسلام کیا، آج عالم یورپ کے اندر بھی، مغرب کے اندر بھی آج امام غزالی کے افکار اور آثار پہ تھیسس لکھی جا رہی ہے، پی ایچ ڈیاں کی جا رہی ہیں، اور جو اورینٹلسٹ ہیں، جو مستشرقین ہیں، وہ امام غزالی کی کتابوں پر تحقیقیں کر رہے ہیں اور سر دھن رہے ہیں کہ اسلام کے اندر ایسی عظیم و جلیل شخصیات بھی موجود ہیں کہ جن کے افکار کو پڑھنے کے بعد انسان کی عقل حورتہ حیرت میں پڑ جاتی ہے۔ اس امام غزالی کا جب وصال ہوتا ہے، وصال کے بعد، ان کے انتقال کے بعد، ایک بزرگ انہیں خواب میں دیکھتے ہیں اور خواب میں دیکھ کر پوچھتے ہیں کہ ما فعل اللہ بک،
اے غزالی یہ بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اللہ رب العزت نے انتقال کے بعد آپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ پس وصال انتقال کے بعد جب میری اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوئی تو پروردگار عالم نے مجھ سے پوچھا کہ اے غزالی تم میرے لیے کیا لے کر آئے ہو؟ تمہارے دامن کے اندر کیسے کیسے اعمال ہیں، میری بارگاہ میں پیش کرو۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ میں نے جو کتابیں لکھی تھی، میں نے جو اسلام کے لیے خدمتیں کی تھی، میں نے جو مسلمانوں کے لیے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے تھے، ایک ایک کر کے میں پیش کرتا چلا گیا۔ پھر میں نے جو عبادتیں کی تھی وہ بھی میں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کی، لیکن وہ سب کچھ اللہ کی بارگاہ سے رد کر دی گئی، ٹھکرا دی گئی۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ وہ اعمال جن پر میرا تکیہ تھا، وہ کتابیں جن پر میرا بڑا بھروسہ تھا، جب وہ تمام میرے اعمال جب رد کر دیے گئے تو امام غزالی کہتے ہیں میری پریشانی بڑھی، میری حیرت میں کافی اضافہ ہوا، میں سراسیمہ ہو کر رہ گیا۔ اتنے میں پھر اللہ کی بارگاہ سے یہ آواز آئی، رحمت نے امام غزالی کو آواز دی کہ اے غزالی تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں بخش دیا گیا، لیکن تمہاری بخشش کی جو وجہ ہے، تمہاری مغفرت کا جو سبب ہے، وہ تمہاری کتابیں نہیں ہیں، بلکہ اس کی وجہ بس اتنی سی ہے کہ غزالی تم اس دن کو یاد کرو جب تم اپنی درسگاہ کے اندر بیٹھے تھے اور وہاں بیٹھ کر تم اپنے قلم سے کچھ لکھ رہے تھے، لکھتے لکھتے چونکہ اس دور میں جو قلم ہوا کرتا تھا کنڈے کا قلم ہوا کرتا تھا یا جو نرکٹ کا جو قلم ہوتا ہے وہ قلم ہوا کرتا تھا جسے روشنائی کے ساتھ لکھا جاتا تھا، دوات کے اندر ڈبو کر اسے لکھا جاتا تھا۔ یہ بات کوئی 1000 سال پہلے کی ہے، امام غزالی کا زمانہ 1000 سال پہلے کا ہے، سن 505 ہجری میں ان کا وصال ہوا، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کتنی پرانی شخصیت ہے، آج 1448 چل رہا ہے۔ تو امام غزالی اس دور میں وہ نرکٹ اور روشنائی سے لکھ رہے تھے، تو کہا گیا کہ یاد کرو کہ تم ورق کے اوپر کچھ لکھ رہے تھے، لکھتے لکھتے تمہارے قلم کا جو نب ہے اس نب کے اوپر ایک مکھی آ کر بیٹھ گئی، تم نے لکھنا موقوف کر دیا، لکھنا بند کر دیا، یہ سوچ کر کہ شاید یہ مکھی پیاسی ہے اور اپنی پیاس بجھانے کے لیے وہ میرے نب کے اوپر آ کر بیٹھ گئی ہے، تم نے اس مکھی کو اس کی پیاس بجھانے دیا اور اس کے بعد وہ اپنی پیاس بجھا کر وہاں سے اڑ گئی، اس کے بعد تم نے لکھنا شروع کیا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے امام غزالی کو یہ مجدہ دیا گیا کہ اے غزالی جس طریقے سے تم نے اس دن میری چھوٹی سی مخلوق مکھی کے اوپر رحم کر دیا تھا، اسی دن ہم نے تمہاری مغفرت اور تمہاری بخشش کا فیصلہ کر دیا تھا۔ تو اس ایک چھوٹی سی مکھی کے اوپر رحم کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام غزالی جیسے عظیم اسلامی اسکالر کو پروردگار عالم نے بخش دیا، رحم فرما دیا۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں عزیزان ملت اسلامیہ کہ رحمت خداوندی بہانہ جوید یعنی اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے ہمیں بڑے مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ کی جو رحمت ہوتی ہے وہ بہانے ڈھونڈتے رہتی ہے۔ کبھی کبھی اللہ کی رحمت ایک چھوٹی سی نیکی کے اوپر بھی خوش ہو جاتی ہے، اللہ کی رحمت ایک چھوٹی سی نیکی سے بھی راضی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بندے کے لیے مغفرت کا اور بخشش کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ مکھی یعنی امام غزالی کے اس عمل کو ہم نیکی بھی تصور نہیں کر سکتے، ہم تو یہ بھی نہیں کہتے کہ امام غزالی کا اس مکھی کے اوپر رحم کرنا یہ بھی کسی نیکی کے زمرے اور شمار اور قطار میں آتا ہے، کیونکہ ہم نے تو جانوروں کو جتنا ستایا ہے، آج ہمارے بچے جس طریقے سے کتوں اور بلیوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، ماں باپ دیکھتے رہتے ہیں، ان جانوروں کے اوپر جس طرح ہم مظالم ڈھاتے رہتے ہیں، ہمیں خوف نہیں جاتا کہ کل اللہ تبارک و تعالی اگر یہ سوال کر دے کہ تم نے میری فلاں مخلوق کو بلا وجہ کیوں مارا تھا۔ اسی لیے ایک حدیث پاک میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اتقوا اللہ فی ہذہ البہائم
ان بے جان ان یعنی بے زبان جانوروں کے بارے میں تم اللہ سے ڈرو اس دن سے کہ اگر تم نے کسی جانور کے اوپر بلا وجہ اگر تم نے ظلم کیا ہے، اگر تم نے ستایا ہے، اور رب کائنات اگر قیامت کے دن تم سے اس بے زبان جانور کے بارے میں پوچھ دے تو اس قیامت کے لیے تم اپنے جواب کو تیار رکھنا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ایک پہلو تھا کہ اللہ کی رحمت ایک چھوٹی سی نیکی کے اوپر کس طریقے سے مہربان ہو جاتی ہے۔ اب آپ اس سکے کا دوسرا رخ دیکھیے کہ بدی اگر کبھی کبھی بہت چھوٹی بھی ہوتی ہے، اس سے بھی ہمیں اپنے دامن کو بچانا چاہیے کہ کیا پتا وہ نیکی وہ بدی جو ہماری نگاہ میں بہت چھوٹی ہے، کہیں اللہ تبارک و تعالی اس بدی کے اوپر، اس گناہ کے اوپر ہماری گرفت نہ فرما دے۔ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے یہ طاقت دی تھی کہ وہ اپنی ٹھوکروں سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ وہ خود فرماتے ہیں، قرآن کی آیت گواہ ہے، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ میں مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح بھی کہا جاتا ہے، یعنی دنیا جہان کی سیاحت کرنے والے، دنیا جہان کی سیر کرنے والے۔ سیر کے دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قبرستان سے گزر ہوا، اس قبر کے اندر ایک مردہ عذاب کے اندر گرفتار تھا۔ وہ جب اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا ہے تو وہ اپنی قبر سے فریاد کرنے لگتا ہے کہ اے روح اللہ، اے کلمت اللہ، میں اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوں، آپ میری مدد کیجئے، آپ مجھے اس عذاب سے بچائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس کی پکار سنی، آپ کو رحم آیا اور آپ نے اس کی قبر پر ایڑ ماری اور وہ شخص اپنی قبر سے باہر نکل آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے، یہ بتا کہ تو اپنے کس گناہ کی وجہ سے اس عذاب کے اندر گرفتار ہے اور تو کب سے گرفتار ہے؟ وہ شخص کہتا ہے کوئی 80 سال کا زمانہ گزر گیا اور اللہ تبارک و تعالی نے مجھے عذاب کے اندر، آگ کے اندر پروردگار عالم نے مجھے محصور کر دیا ہے، آگ کے عذاب سے پروردگار عالم مجھے دوچار کیے ہوئے ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کس گناہ کی بنیاد پر تجھے عذاب کے اندر گرفتار کیا گیا؟ وہ شخص کہنے لگا کہ میں کوئی بہت بڑا پاپی نہیں تھا، میں کوئی بہت بڑا مجرم نہیں تھا، بات بس اتنی سی تھی کہ میں پیشے کے اعتبار سے ایک قلی تھا، میں لوگوں کے سامان اٹھا کر ان کے گھروں پر پہنچا دیا کرتا تھا، جیسے آج لوگ ٹھیلوں کے اوپر لوگوں کے سامان گھروں پر پہنچا دیتے ہیں۔ تو پہلے زمانے میں چونکہ اس طرح کی سواریاں نہیں تھیں تو لوگوں کے سامان اجرت پر پیسے لے کر اپنے سر پر لاد کر لوگوں کے گھروں تک پہنچا دیا کرتے تھے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں بھی غریب تھا اور میں بھی لوگوں کے سامان اجرت لے کر ان کے گھروں تک پہنچا دیا کرتا تھا۔ ایک بار معاملہ ایسا ہوا کہ ایک شخص نے لکڑیوں کا ایک گٹھر خریدا اور اس کے بعد اس نے مجھے اجرت دے دی، اور لکڑیوں کا گٹھر میں اپنے سر پر لے کر جب اس کے گھر کی طرف چلا تو چونکہ اسی وقت میں اپنے گھر سے دوپہر کا کھانا کھا کر آیا تھا، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ شاید میرے دانتوں کے اندر کچھ ریشے پھنسے ہوئے ہیں، تو میں نے لکڑیوں کے اس گٹھر سے کہ جو میرے سر کے اوپر تھا، میں نے چھوٹی سی ایک تیلی نکالی، ایک تنکا میں نے اس گٹھری سے توڑا اور اس سے میں اپنی خلال کرنے لگا، اور تاکہ میرے دانتوں کے درمیان جو ریشہ ہے وہ باہر نکل جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے صرف اس ایک بدی کی وجہ سے، صرف اس ایک گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے عذاب میں گرفتار کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر! آپ ذرا سوچیں عزیزان ملت اسلامیہ کہ وہ تنکا، اور اس سے پھر یہ بات بھی کہی گئی کہ اے میرے بندے، جب تجھے اس گٹھری کا جب تجھے یعنی مزدوری جب تجھے دے دی گئی تھی، جب تجھے اجرت دے دی گئی تھی، تو پھر تجھے کس نے یہ حق دیا تھا کہ اس
لکڑی کے گٹھر سے تنکا توڑ کر تو اپنے دانتوں کا حلال کرتا تو صرف اس ایک گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عذاب کے اندر گرفتار کر لیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آپ ذرا سوچیں کہ جس طریقے سے حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی وہ نیکی ہمیں نیکی دکھائی نہیں دیتی، ایسے ہی اس شخص کا جو گناہ ہے وہ ہماری نگاہ میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے تو اس سے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں۔ اس نے تو لکڑی کا ایک تنکا چرایا تھا، ہم تو بڑے ڈاکو ہیں، ہم تو بڑے مجرم ہیں، ہم تو لوگوں کے لاکھاں لاکھ چوری کر لیتے ہیں، ہم تو نہ معلوم کتنے لوگوں کا قرض کھا کر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے تو نہ معلوم کتنے لوگوں کی زمینیں دبائی ہوئی ہیں، ہم نے تو نہ معلوم کتنی بہنوں کا حق دبایا ہوا ہے۔ ان سب کے باوجود ہمیں کوئی بدی اور کوئی گناہ نہیں دکھائی دیتا، لیکن جو ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی بدی سے بھی ڈر جاتے ہیں، وہ انہیں چھوٹی چھوٹی چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں اسی سے ان کے رونگٹے کانپ جایا کرتے ہیں۔ یہ دو واقعات میں نے آپ کے سامنے اس لیے بیان کیے کہ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کی جو رحمت ہے وہ کس چیز پر مہربان ہوگی ہمیں نہیں معلوم، اللہ کا عذاب کس چیز پر ہم سے کس چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہمیں اپنے گھیرے میں لے لے گا ہمیں یہ بھی نہیں معلوم۔ اس لیے اصولی طور پر ہمیں کرنا یہ ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا، کہ اگر اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے، رب کی مغفرت کو حاصل کرنا ہے، تو ہر نیکی کی طرف آپ اپنا قدم بڑھائیے، کیونکہ وہ نیکیاں کہ جن کی ہماری نگاہوں میں کوئی قدر نہیں ہے، جن نیکیوں کو ہم کوئی وقت نہیں دیتے۔ امام غزالی کا تو ایک واقعہ ہے، اگر آپ تاریخ کے اندر پڑھیں گے تو آپ کو سینکڑوں ایسے واقعات مل جائیں گے کہ کوئی شخص راستہ چل رہا تھا، ٹھنڈی کا دن تھا، اس نے دیکھا کہ راستے میں ایک بلی ٹھنڈی کی وجہ سے کانپ رہی ہے، اسے اس نے اٹھایا اور اسے اپنی شال کے اندر یا اپنی چادر کے اندر ڈھانپ لیا، کیونکہ بلی ٹھنڈ کی وجہ سے تکلیف میں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بندے کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس مخلوق بلی کے اوپر رحم کرنے کی وجہ سے پروردگار عالم نے اس بندے کی بخشش کر دیا، اسے معاف فرما دیا۔ درجنوں نہیں سینکڑوں ایسے واقعات ملتے ہیں۔ خود بخاری شریف کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فاحشہ عورت کا واقعہ بیان فرمایا کہ جو بدی کیا کرتی تھی، بڑے بڑے گناہ کیا کرتی تھی، لیکن جب راستہ چلتے ہوئے اس نے دیکھا کہ ایک کتا اپنی زبان مٹی میں رگڑ رہا ہے، اسے محسوس ہوا کہ شاید یہ کتا پیاسا ہے۔ اس نے بغل کے ایک کنویں سے پانی نکالا اور اپنا جو دوپٹہ نچوڑ کر اس نے اس کتے کی پیاس کو بجھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس عورت کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا، اللہ کی رحمت اس بندی پر متوجہ ہو گئی۔ ایسے ہی ایک واقعہ اور بھی حدیث پاک میں ملتا ہے کہ ایک خاتون جو نیک تھی، جو پرہیزگار تھی، روزے نماز کیا کرتی تھی، لیکن اس نے اپنے گھر کے اندر ایک بلی پال رکھا تھا۔ اس بلی کو وقت وقت سے کھانا نہیں دیتی تھی اور نہ وہ اسے آزاد چھوڑ دیتی تھی کہ وہ جا کر خود اپنے خوراک کا انتظام کر لے۔ اسی حالت میں اس بلی کا انتقال ہوگا، وہ بلی مر گئی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس بلی کے اوپر، اس بے جان جانور کے اوپر ظلم کرنے کی وجہ سے پروردگار عالم نے اس نیک خاتون کو جہنم میں ڈال دیا۔ تو عزیزان گرامی قدر، ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ ہمارے کن اعمال کی وجہ سے ہم سے خوش ہو جائے گا اور ہمارے کن اعمال کی وجہ سے پروردگار عالم ہمیں اپنی گرفت میں لے لے گا۔ اس لیے ہمیشہ اس چیز کو یاد رکھیے کہ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ، یہ قرآن کا ایک کیٹیگوریکل فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے بخش دیا کرتا ہے، اللہ کی رحمت جس پر چاہتی ہے متوجہ ہو جایا کرتی ہے، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جسے چاہتا ہے پروردگار عالم گرفتار عذاب کر دیا کرتا ہے۔ ان سارے واقعات سے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ کوئی بھی عمل ہوا کرے، اگر دیکھنے میں آپ کو وہ چیز نیکی والی لگ رہی ہے، اگر وہ اچھا بھلا کام لگ رہا ہے، آپ اسے کرنے کی کوشش کیا کیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں بڑا ہو اور اس عمل کی وجہ سے آپ کی مغفرت کر دی
دی جائے، آپ بخش دیے جائیں، اور کوئی عمل بظاہر دیکھنے میں چھوٹا ہو لیکن گناہ والا ہو، بدی والا ہو، لوگوں کو تکلیفیں دینے والا ہو، تو ایسے عمل سے ہمیں دور رکھنا چاہیے۔ اور خصوصیت کے ساتھ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس فرمان کو ہمیں اور ہمارے بچوں کو اور پیرنٹ ہونے کے ناطے، والدین ہونے کے ناطے، مربی اور سرپرست ہونے کے ناطے یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ اگر ہم اپنی گلیوں کے اندر، اپنے گھروں کے سامنے اگر بے جان جانوروں پر ظلم ہوتا دیکھ رہے ہیں تو جیسے وہ ظالم کل قیامت میں پکڑا جائے گا، ایسے ہی ہم خاموش مجرم بھی پکڑے جائیں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ یہ پوچھ سکتا ہے، وہ چھوٹا بچہ تھا، وہ نادان تھا، اس نے کتے کو ڈھیلا مارا تھا، اس نے بلی کے اوپر ظلم کیا تھا، اس نے پرندوں کے اوپر ستم کیا تھا، وہ تو نادان تھا، اسے نہیں معلوم تھا، تمہیں تو پتا تھا، تم تو اس کی ساری حرکتیں دیکھ رہے تھے، تم اگر بچپنے میں منع کرتے تو شاید وہ بچہ مان جاتا اور اپنی حرکتوں سے باز آ جاتا۔ اس لیے جس طریقے سے وہ بچہ اپنی نادانی کی وجہ سے یعنی مجرم ہے، ایسے ہی ہم دیکھنے والے جو خاموش تماشائی بنے رہتے ہیں، حالانکہ ہم روک سکتے تھے لیکن ہم نے یہ کام نہیں کیا، تو ہم بھی اس کے یعنی اس کے عذاب میں ہم بھی برابر کے شریک ہوں گے۔ لہٰذا اتقوا اللہ فی ہذہ البہائم، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس فرمان کو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ بے جان جانوروں کے بارے میں ہمیں اللہ سے بہت ڈرنا چاہیے، کیونکہ جو چیز بے زبان جانوروں کے بارے میں، چونکہ جو زبان والا ہوتا ہے وہ تو اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی داستان کہہ دیا کرتا ہے، لیکن جو بے زبان ہوگا، جو بول ہی نہیں سکتا، آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا کیا ظلم ہو رہا ہے؟ لہٰذا ان بے زبان جانوروں کے بارے میں بھی ہمیں حساس ہونے کی، ہمیں غور و فکر کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو بہت سارے واقعات بیان کیے گئے کہ ہم نمازی ہیں، ہم پرہیزگار ہیں، ہم تقوی و طہارت والے ہیں، لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری نگاہوں کے سامنے جانوروں کے اوپر، بے زبان لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہو اور ہم اپنی زبانوں پر خاموشی رکھے ہوئے ہیں، ہم اپنی زبانوں کو بند کیے ہوئے ہیں، کہیں ہماری خاموشی کل اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دے دے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ نیکی کے ہر کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کیجئے، اور گناہوں کا کوئی بھی کام ہو اس سے خود بھی بچیے، دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے اعمال سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے جو کہ اس کی رحمت، اس کی مغفرت اور اس کی بخشش کو ہماری طرف متوجہ کر سکیں، اور ہر اس کام سے رب کائنات ہمیں اور ہماری نسلوں کو دور فرمائے کہ جس سے اللہ کا عذاب اور اللہ کی گرفت یہ بندوں کو اپنے عذاب کے اندر گرفتار کر لیا کرتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔